باوجود تنہا دشمن کو للکارتے رہے۔ آپ کی اخوت اور گزر کا یہ بے مثال نمونہ کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے صحابہ کے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، انسان حسین و جمیل کی بنا پر بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ یوں تو حسن و جمال کی بنا پر بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ یوں تو خدا کا ہر نبی حسین و جمیل ہوتے ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سارے کائنات سے بڑھ کر ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کی ماں نے جنائی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کائنات کے کونے کونے تک پھرا ہوں، مشرق سے مغرب تک میں نے سفر کیا ہے، میں نے ان حسینوں کو بھی دیکھا ہے جن کی پوجا کی جاتی ہو۔ اے آمنہ کے لال، تو بے مثال اور لاجواب حسن کا مالک ہے۔ میرے دوستو، انسان کی بنا پر بھی محبت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کا غلام ہے، اور ایک ناقابل انکار حقیقت یہ ہے کہ آپ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ و عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ شانہ نے فرمایا ہے کہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسا قرآن پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، بلاغت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شورا و ادبا کے مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خدا میں قدوس نے چلن کیا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ لیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے، اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کا حامی مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک زرعی گروہ تھا جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کرتے، اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ لیکن اس چہرے پر سب کو صاف سن گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائی اور لگی، وہ سب ماہرین نفل فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے۔ کسی نے اس چہرے کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گم ہو گئی۔ پھر حق تعالیٰ شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بنا کر اس کا جواب پیش کر دو۔
ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دیا ہے؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی ایک ہی صورت پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا دو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو اس چیلنج پر عورت کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رد حمیت نہیں پڑتی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و خروش پیدا نہیں ہوا کہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرتے تھے اور اس تحریک کو بے قبول سے اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درجہ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پیشہ سنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر تمیز نہ گئے اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تمہارا خیال یہ ہے کہ اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا دو، اپنے معبودان باطلاں کے ساتھ لے لو، تمام قوم کو جمع کر کے اجتماع کرنا صحیح اجتماع طریقے سے ہی اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ اور اگلی آیت میں چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے تو قوم جاہل خان کا ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعرا خطبہ حسام و بلاغہ کا ایک چیمہ رفیق تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فضل بھی زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے دلوں کو مسحور کر دیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور باحمیت و حوصلہ مند تھی۔ ان کو للکارنا ہنسی کھیل نہ تھا، قرآن نے زبردست چیلنج کیا اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ کہ اس جیسی ایک بات بھی پیش کر دو۔ تمہاری طرف سے عیسائی کے درجے تو آسمان پر ہے اور پھر ایک چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لکھ کر بات کعبے پر آوے سے کر دی گئی، لکھ کر بات کعبے پر آوے سے کر دی گئی، کافی دن تک کعبے کے دروازے پر یہ صورت لگتی رہی۔ وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بے قبول سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب الوفا علیہ کے رسول کے جیسے ان کو کل ایک صورت بنا کے مدعا حاصل ہو رہا تھا، مدعا ان کو ایک صورت بنا کر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے اشرف حضرات انبیاء کرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہیں ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انیس کہتے ہیں کہ محمد جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اور محمد کے پاس جو چیزیں وہ کسی کے پاس نہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و اخلاق کہاں تک بیان کی جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ قرآن آپ کی سیرت و اخلاق کا مجموعہ ہے، اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے
آپ اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اترے، کپڑے دھو کر سکھائے اور سب آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو گیا۔ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا بتا محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لی اور کہا بتا اب تجھ کو کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیا۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو کتب حدیث میں بھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا سنایا گیا، کتنی اذیتیں دی گئی، کتنی فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے۔ چنانچہ مورخین نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کیا کیونکہ اس کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں سب شریک رہے مگر جب حضرت اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اختلاف سخت ہوتا گیا۔ 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے اور ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پائے۔ آخر ابو امیہ بن جعفر جو سب سے بڑی عمر والا اور جہانگیرہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ یہ کام کسی کو حکم بنا کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ اگلے روز سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دروازے پر پایا تو ھذا الامین رضینا کے نعرے لگا دیے، یہ امین ہے، ان کے فیصلے پر راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست اور ذریعے سے تدبیر کی، ایک چادر بچھائی اور اس کے بعد اپنے دستے مبارک سے پتھر چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو یہ حکم دیا کہ یہ پتھر کو لے چلو۔ وہ پتھر اس جگہ تک لے جایا گیا جس جگہ اس کو نصب کرنا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دستے مبارک سے اس کی جگہ نصب کیا، جس طرح وہ جھگڑا ختم ہوا۔ ورنہ قریش مکہ معمولی باتوں پر برسہ برس جنگ کیا کرتے تھے اور یہ بڑا کام تھا۔ محترم سامعین، اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے درمیان سے جھگڑا مٹایا۔ اگر آج کوئی شخص کسی قوم کا قائد بننا چاہتا ہے تو جناب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فضیلت اور اخلاق کا مطالعہ کر کے اس کو عملی جہاں پہنائیے۔ انشاءاللہ یہ ظلم زیادتی، یہ خون و خرابہ، یہ جنگ و فساد، یہ زور و ظلم جو آج دیکھنے کو آ رہا ہے خود بخود مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہ رسول سے زیادہ عمل کی آپ